بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال المفسر رحمه الله: ورسولا يعني ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل في السبا أو بعد البلوغ، اور ہم اس کو بنائیں گے رسول. پیچھے بات جو گزری ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ جو ہے بچپن میں بات کرے گا، ہم اسے کتاب سکھائیں گے، حکمت تورات انجیل سکھائیں گے اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر مبعوث کریں گے. وَنَجْعَلُهُ رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل فِي الصِّبَا یعنی بچپنے میں، او بعد البلوغ یا ایک ہی بلوغت کے بعد میں. فَنَفَخَ جِبْرِيلُ فِي جَيْبِ دِرْعِهَا، چنانچہ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قمیص کے گریبان میں پھونک ماری. فحملت، چنانچہ وہ اللہ کے حکم سے حاملہ ہو گئی. وَكَانَ مِنْ أَمْرِهَا مَا ذُكِرَ فِي سورة مریم، اور ان کا معاملہ یہ سورہ مریم میں مذکور ہے تفصیل سے پورا واقعہ. فَلَمَّا بَعَثَهُ مطلب ان کی ولادت کے تعلق سے پورا تفصیلی معاملہ جو ہے وہاں مذکور ہے. فَلَمَّا بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا بنی اسرائیل کی طرف، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جب رسول بنا دیا، اللہ کا حکم ہو گیا. قال لهم، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا: انی رسول اللہ الیکم، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں. انی اے بانی، قد جئتکم بآیت، یقیناً میں تمہارے پاس آیت لے کر آیا ہوں. آیت یعنی علامت. کس چیز کی علامت؟ علی صدقی، اپنی صداقت پر، اپنے سچے ہونے کی نشانی لے کر آیا ہوں. من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے. انی قد جئتکم بآیت من ربکم، میں اپنی صداقت کی، اپنے سچے ہونے کی نشانی، علامت تمہارے رب کی جانب سے لے کر آیا ہوں. یہ علامت، سچائی کی علامت، یہ معجزہ، یہ نشانی، یہ کیا ہے؟ انی، وفی قراءۃ بالکسر، ایک قرأت میں اس کو کسرہ کے ساتھ انی پڑھا گیا ہے. انی پڑھنے کی صورت میں جملہ استئنافیہ ہوگا، استئنافاً ابتدائی جملہ ہوگا. ابتدائی جملہ ابتدا میں جب ان آئے تو ان پڑھا جاتا ہے، اس کو ان نہیں. انی یا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، اخلق لکم، میں پیدا کروں گا، یعنی اصور، میں تمہارے لیے تصویر بناؤں گا. من الطین، مٹی کی تصویر بناؤں گا. کہیئۃ الطیر، پرندے کی ہیئت کے مانند، پرندے کی جیسی ہیئت ہے، اس ہیئت کے جیسے، اس کے مانند، اس کی طرح مٹی کی
تصویر بناؤں گا یا مٹی کا پرندہ بناؤں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ مثل صورتی، اس کی صورت کے جیسے، جیسے پرندہ ہوتا ہے اس کے صورت کے جیسے ہم بنائیں گے۔ طیر، ایک قرأت میں اس کو طائر بھی پڑھا گیا ہے۔ طیر یعنی پرندہ، طیر یعنی پرندہ، اسم جمع، یہ اسم جمع ہے، جو بھی آسمان میں ہوا میں جو چیز بھی اڑتی ہے اس کے لیے طیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مفرد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع ویسے طیور آتی ہے، لیکن اس میں جمع ہے، یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مفرد کے لیے بھی۔ پرندے کی مانند میں تمہارے لیے مٹی کی تصویر بناؤں گا، مثل صورتی، اس کی صورت کے جیسے۔ فالکاف کہیۃ الطیر میں جو کاف ہے، مؤلف کہہ رہے ہیں کہ یہ اسم مفعول ہے۔ فالکاف یعنی اسم مفعول، یہ اسم مفعول ہے، مطلب یہ کاف یہاں پر یہ مماثل کے معنی میں ہے، بمعنی مماثل۔ تو معنی کیا ہوگا؟ فَأُصَوِّرُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ مُمَاثِلَ هَيْئَةِ الطَّيْرِ، أُصَوِّرُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ مُمَاثِلَ هَيْئَةِ الطَّيْرِ، پرندے کی ہیئت کے مانند یا اس کے جیسے میں تمہارے لیے مٹی کی تصویر بناؤں گا۔ فأنفخ فیہ، پس میں اس میں پھونکوں گا۔ الضمیر للکافی، فیہ میں جو ضمیر ہے یہ کاف کی طرف جا رہی ہے۔ کاف چونکہ اس میں مفعول ہے، مماثل کے معنی میں ہے، تو جو پرندے کی ہیئت کی مماثل، پرندے کی ایک ہیئت ہوتی ہے، اس کے مماثل جو مٹی کا انہوں نے بنایا ہے اس میں وہ پھونک ماریں گے۔ فیکون طیرا بإذن اللہ، چنانچہ یہ مٹی کی جو تصویر ہے یہ پرندہ بن جائے گا، ہو جائے گا، یعنی پرندہ بن جائے گا۔ وفی قراءۃ طائرا، فیکون طیرا یعنی طائرا، چنانچہ وہ پرندہ بن جائے گا، اڑنے والا۔ بإذن اللہ، کیسے بنے گا وہ؟ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی معجزات عطا کیے، انہی معجزات میں سے یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ یہ معجزات ہوتے ہیں یعنی صداقت کی دلیل کی ہاں یہ نبی سچے ہیں۔ تو کچھ ایسے معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی خارق عادت، یعنی جو عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ہو جائے، عادت کے برخلاف کوئی کام، کوئی فعل رونما ہو جائے، وہ کیا ہے؟ وہ معجزہ ہے۔ ایسے ہی کرامت بھی ہے، کرامتیں اولیاء پہ آتی ہیں، معجزات انبیاء کے پاس، تو یہ انبیاء کی حقانیت کی دلیل ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے، چونکہ کسی چیز میں روح ڈالنا، جان ڈالنا ہے، موت اور حیات کا مالک چونکہ اللہ تعالیٰ ہے، تو اس لیے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ میں اس میں پھونکوں گا تو پرندہ بن جائے گا۔ ایسا نہیں کہ میں اس کو پرندہ بنا دوں گا، بلکہ اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بنے گا۔ یعنی میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں جس چیز کو چاہوں مٹی کو پرندہ بنا دوں، اس میں روح ڈال دوں، نہیں، میں صرف ایک ذریعہ ہوں۔ اللہ نے مجھ کو یہ معجزہ دیا ہے، اللہ کے حکم سے میں ایسا کر رہا ہوں، اور اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جائے گا اور وہ اڑنے لگے گا۔ فَخَلَقَ لَهُمْ الْخُفَّاشِ، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پیدا کیا، بنایا الخفاش، چمگادڑ۔ خفاش میں نے چمگادڑ۔ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ الطَّيْرِ خَلْقًا، اس لیے کہ یہ خفاش ہے جو یہ تخلیق کے اعتبار سے پرندوں میں سب سے زیادہ کامل ہے۔ فَكَانَ يَطِيرُ وَهُمْ يَنظُرُونَهُ، یہاں پر یہ بات کہ یہ پرندوں میں سب سے زیادہ کامل ہے تخلیق کے اعتبار سے، کیوں؟ اس لیے کہ چمگادڑ کے اندر جو صفات ہیں، جو اوصاف ہیں، وہ انسان سے بہت ملتے جلتے ہیں، انسانوں سے اور حیوانوں سے ہے وہ پرندہ، چونکہ وہ انڈا نہیں دیتا ہے، بچہ دیتا ہے، ایسے ہی پھر اپنے بچوں کو وہ
دودھ پلاتا ہے جیسے دیگر جانور دودھ پلاتے ہیں، یا انسان عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ایسے ہی اس کو حیض اور نفاس بھی اس کو آتا ہے چمگادڑ کو۔ نیز یہ کہ وہ بغیر پروں کے اڑتا ہے، مطلب اس کے پاس ویسے پر نہیں ہوتے جیسے دیگر پرندوں کے پاس ہوتے ہیں، ایک ہی پورا ہوتا ہے بازو اس کا، اسی سے وہ اڑتا ہے، اور رات میں اور دن میں اس کو دکھائی نہیں دیتا، صبح شام اس کو دکھائی دیتا ہے، سورج کے طلوع ہوتے وقت اور غروب ہوتے وقت اس کے آس پاس میں۔ تو یہ مختلف اس پرندے کی یعنی الگ امتیازات ہیں، یا اس کی جو ہے الگ خوبیاں دیگر پرندوں سے ہیں۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے پرندہ پیدا کروں گا، تو ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ چلو تم چمگادڑ پیدا کر کے دکھاؤ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پھر چمگادڑ پیدا کر کے دکھلایا۔ فَكَانَ يَطِيرُ، چنانچہ یہ پرندہ اڑتا تھا، وَهُمْ يَنظُرُونَ، وہ لوگ اسے اڑتے ہوئے دیکھتے تھے، جہاں تک لوگ اسے دیکھ پاتے تھے وہاں تک اڑتا تھا، جب لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تو وہ گر جاتا اور مر جاتا۔ فَإِذَا غَابَ عَنْ أَعْيُنِهِمْ، جب وہ لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو جاتا، سَقَطَ مَيْتًا، مر کر کے گر جاتا، یا وہ گر کر کے مر جاتا۔ تو یہ ایک علامت ہو گئی، یہ ایک معجزہ ہو گیا۔ وأبرئ، اب دوسرا ایک اور معجزہ بتا رہے ہیں، دوسری ایک حقانیت کی، صداقت کی دلیل کی، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے، یہ اللہ نے معجزہ مجھے عطا کیے۔ دوسری دلیل یہاں پر کیا ہے؟ دوسرا معجزہ، دوسری آیت، وأبرئ ٱلأكمه، یعنی اشفی ٱلأكمه الذي ولد أعمى، اکمہ الذي ولد أعمى، جو اندھا نابینا پیدا ہوا ہو اسے بولتے ہیں اکمہ۔ تو أعمى اور اکمہ میں کیا فرق ہے؟ أعمى تو عام اندھا، کبھی بھی کوئی اندھا ہو جائے أعمى ہے، اور اکمہ جو مولود ولادتی طور پر، پیدائشی طور پر جو اندھا ہو اسے اکمہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے اکمہ کا معنی اور بھی ذکر کیا ہے کہ جس کو دن میں نظر آئے رات میں نظر نہ آئے، یہ بھی معنی ذکر کیا اکمہ کا، اور بھی مختلف معنی علماء نے ذکر کیے ہیں، لیکن یہ معنی زیادہ مشہور ہے۔ وأبرص، میں تمہیں شفا دوں گا اکمہ مرض سے یا نابینائی سے، اندھے پن سے شفا دوں گا، مطلب بینائی کو لوٹا دوں گا۔ وأبرص، اور برس کی بیماری سے میں تم کو شفا دوں گا۔ برس یعنی کوڑ کی بیماری۔ وخص بالذکر، اکمہ اور ابرص ان دو بیماریوں کا بالخصوص ذکر کیا گیا ہے، لأنہما داعیین، اس لیے کہ یہ دونوں ایسی بیماریاں تھیں جو لوگوں کو عاجز کر رہی تھی، جس نے لوگوں کو عاجز کر دیا۔ مطلب عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ طب کا زمانہ تھا، طب عروج پر تھی۔ وَكَانَ بَعْثُ فِي زَمَنِ الطِّب، عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت زمانے طب میں ہوئی، مطلب اس وقت تک جو ہے جتنا بھی وقت گزرا تھا اس میں طب جو ہے ان کے زمانے میں بڑے عروج پہ تھی اس زمانے کے حساب سے، لیکن اطباء ان بیماریوں کے علاج سے قاصر تھے، ان کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا علاج میں کروں گا۔ تو جیسے آج کے زمانے میں جو ہے بیماری آئی کورونا کی اور سب جو ہے دنیا عاجز ہو گئی اس کے علاج کرنے سے۔ طب اب اس زمانے میں بڑے عروج پر ہے، اطباء اور میڈیکل سائنس کو بڑا گھمنڈ ہے اپنی جدید ترقیوں پر اور دوائیوں پر، لیکن اللہ رب العالمین کے لشکروں میں سے ایک لشکر کورونا کی شکل میں آیا جو کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن سارے اطباء اور جو ہے ساری طب اور
میڈیکل سائنس سب اس کے سامنے فیل ہو گئی۔ فأبرأ فی یوم 50,000 بالدعاء بشرط الإیمان، چنانچہ ایک دن میں لأنہما دامن بیماری داؤن، لأنہما دو بیماریاں ہیں نا، اس لیے کہ یہ دونوں ایسی بیماریاں تھیں، یعنی عاجز کرنے والی، جس کا کسی کے پاس کوئی علاج نہ ہو، کوئی دوا نہ ہو، عاجز کر دے انسان کو، اس کا مطلب ہے کا یہ مطلب ہے۔ تو یہ دونوں بیماریاں انسان کو عاجز کر رہی تھی، ان کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی دن میں دعا کے ذریعے 50,000 لوگوں کو شفا عطا فرمائی اللہ کے حکم سے۔ فأبرأ فی یوم، ایک دن میں 50,000 لوگوں کو براعت یعنی شفاعت عطا کی، دعا کے ذریعے بشرط الایمان، ایمان کی شرط کے ساتھ۔ مطلب اس سے اندازہ لگائیے کتنے لوگ جو ہے اس بیماری کے، ان بیماریوں کے شکار تھے۔ یہ جو بیماری ہے برس کی یا اکمہ کی، کوڑ کی جو بیماری ہوتی ہے، یہ خود بھی جو ہے اندھا کر دیتی ہے لوگوں کو، اور بیماری یہ بھی پھیلنے جیسی بیماری ہوتی ہے، پھیلتی ہے جو بیماریاں، متعدد بیماریاں ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے، تو انہی جیسی بیماریوں میں سے، تو شاید اسی لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگ بیمار تھے۔ اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اتنے لوگوں کو ایک ہی دن میں شفا ہو گئی، ایمان کی شرط کے ساتھ کہ وہ لوگ ایمان لائیں گے۔ اب یہاں آگے تیسری ایک اور علامت، آیت اور معجزہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرما رہے ہیں وأحی الموتى بإذن اللہ، بہت ہی یعنی زبردست معجزات ہیں جو یعنی کسی انسان سے ممکن ہی نہیں ہے، اور آج تک ممکن نہیں ہے اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی۔ وأحی الموتى بإذن اللہ، اور میں موتیٰ کو، اموات کو، مردوں کو زندہ کروں گا اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ کررہ بإذن اللہ کو مکرر ذکر کیا ہے، پیچھے یہاں پہ بات گزر چکی ہے کہ میں یہ سب کروں گا تو اللہ کے اذن سے کروں گا یہاں پر، لیکن پھر ذکر کیا بإذن اللہ کیوں؟ لنفی توہم الالوہیت فیہ، تاکہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام میں الوہیت کا، معبود کا وہم پیدا نہ ہو۔ زندہ کرنا، موت اور زندگی دینا، یہ الہ کا، رب کا، معبود کا کام ہے۔ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو جب وہ زندہ کر رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں، تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ معبود ہیں، یہی رب ہیں، یہی خالق ہے، کوئی لوگ ایسا نہ سمجھ لے جیسا عیسائی لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ عیسائی لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور معبود کہتے ہیں، تو اس وہم کو دفع کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے تھے بإذن اللہ، یہ جو کچھ بھی میں کروں گا اپنی مرضی سے نہیں، یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے، اللہ کی مشیت سے یہ سب ہوگا۔ فأحیا آذر صدیقا لہ، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا آذر کو، جو ان کے ایک دوست تھے، ان کی موت ہو گئی تھی، ان کو زندہ کیا۔ وابن العجوز، اور ایک بڑھیا کے بیٹے کو زندہ کیا۔ وابنۃ العاشر، اور عاشر کی بیٹی، عاشر یعنی عشر وصول کرنے والے، ٹیکس وصول کرنے والے یا زکوٰۃ وصول کرنے والے، عشر ہے، اس کی بیٹی مر گئی تھی، اس کو زندہ کیا۔ فعاشوا وولد لہم، چنانچہ یہ لوگ زندہ ہو گئے، انہوں نے زندگی بشر کی، جب زندہ ہو گئے تو زندہ ہونے کے بعد ایسا نہیں کہ زندہ ہوئے اور مر گئے،
بلکہ زندگی انہوں نے بشر کی اور مزید یہ لوگ زندہ رہے، وولد لہم اور ان سے اولاد بھی پیدا ہوئی۔ وسام، سامہ کا عطف آذر پر ہے یا ابن عجوز پر ہے کہ اور زندہ کیا آذر کو، ابن عجوز کو، ابن تلشیر کو، اور سام ابن نوح کو زندہ کیا، ومات اور فی الحال، اور پھر وہ اسی وقت مر گئے اور وہ اسی وقت جو ہے ان کی موت ہو گئی، وفات ہو گئی۔ یہاں پر نیچے دیکھیں گے ادھر جو مفسر نے کچھ بات ذکر کی ہے آدر کے بارے میں، دیکھیے وَذِكْرُ الْعَدَدِ مِنَ الْأَسَاطِيرِ بِلَا نَصٍّ مُوثَّقٍ، یہاں پر جو عدد والی 50,000 والی بات گزری ہے، ایک دن میں 50,000 لوگوں کو شفا دی، اس کے بارے میں محقق کہہ رہے ہیں کہ یہ اساطیر میں سے ہے، قصوں میں سے ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی موثوق دلیل اس کی نہیں ہے۔ ایا کا معنی بھی یہاں دیا ہوا ہے الاعجاز، یعنی انہما داءان یوجزان الاطباء۔ آگے یہاں پہ جو بات ہے وَآذَرْ رَجُلٌ كَانَ قَدْ مَاتَ وَدُفِنَ، آذر ایک آدمی تھا جو مر گیا تھا، دفن کر دیا گیا تھا، پھر اس کو زندہ کیا۔ عجوز امرأة كان فی عہد عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ایک عورت تھی۔ عاشر رجل كان يأخذ الإتابات والعشور یعنی جمع عشر، تو ان کے بارے میں مختصر معلومات یہاں مفسر نے ذکر کی ہے، محقق نے یہاں ذکر کی ہے۔ وَأُنَبِّئكم، اور فرمایا اور میں تم کو خبر دوں گا، بِمَا تأکلون، جو تم کھاتے ہو اس کے بارے میں تمہیں، یہ چوتھی نشانی ہو گئی، یہاں پر چوتھا معجزہ ہو گیا۔ مختلف معجزات کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ جو کچھ تم کھاتے ہو، بھی کیا کھا کے آئے ہو گھر میں، کیا ناشتہ کیا ہے، کیا کھانا کھایا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام انہیں بتاتے ہیں۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ اے تَخْبَؤُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ اندوزی کرتے ہو، چھپاتے ہو، مِمَّا لَمْ أُعَيِّنُ، جس کا میں نے معائنہ نہیں کیا، دیکھا نہیں میں نے، چھپا کر رکھا، لیکن میں بتا دوں گا تم لوگوں نے کیا چھپا رکھا ہے، کیا ذخیرہ اندوزی کر رکھی ہے، کیا کیا جمع کر کے رکھا گھر میں، اس کو بھی بتا دوں گا۔ فَكَانَ يُخْبِرُ الشَّخْصَ بِمَا أَكَلَ وَبِمَا يَأْكُلُ بَعْدَ، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے خبر دیتے کہ جو کچھ اس نے کھایا ہے اور کیا وہ کھانے والا ہے، اس کے بارے میں خبر دیتے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو غیب کا علم تھا یا وہ عالم الغیب تھا، نہیں، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو، یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے، یہ قدرت اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ ان فی ذلک المذکور لآیۃ لکم، ان مذکورہ واقعات میں، آیات میں، معجزات میں، لآیۃ لکم، تمہارے لیے آیت ہے، تمہارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، موعظت ہے، نشانی ہے، علامت ہے ان کی حقانیت کی، ان کی صداقت کی۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تو تمہارے لیے ان واقعات میں نشانی ہے۔ نشانی کس چیز کی نشانی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کی نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جس نے رسول بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین کی، اس کے وجود کی اور اس کی حقانیت کی ان میں نشانی ہے۔ آگے فرمایا وَجِئتكم مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، مزید عیسیٰ علیہ السلام اپنی صداقت کی دلیل مزید پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس مصدق بن کے آیا ہوں، تصدیق کرنے والا اس چیز کی جو میرے سامنے، یعنی مجھ سے پہلے جو کتاب تورات ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا بن کے آیا ہوں۔ ایسا نہیں کہ جو کتاب تمہارے پاس پہلے سے موجود میں اس کو جھٹلا رہا ہوں، نہیں، میں تو اس کی تصدیق کر رہا ہوں۔ جب تصدیق کر رہا ہوں تو تم لوگوں کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا تو نہیں کہ میں تم کو بالکل کوئی نئی چیز لے کے آیا ہوں، جو تمہارے پاس پہلے سے کتاب ہے اس میں جو احکام مسائل ہیں، توحید وغیرہ کہ وہی چیزیں میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں۔
وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو جو تم پر حرام کی گئی، فیہا اس میں، یعنی تورات میں جو چیزیں تمہارے لیے حرام کی گئی ہیں اس میں ان کو میں تمہارے لیے حلال کر دوں، ان میں سے بعض چیزوں کو۔ فَأَحَلَّ لَهُمْ السَّمَكَ وَالطَّيْرَ مَا لَا سِيسِيَّةَ لَهُ، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے اللہ کے حکم سے حلال قرار دی، چونکہ نبیوں کو بھی حلال اور حرام کا اختیار نہیں ہے، حلال و حرام ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں احل لکم، میں تمہارے لیے حلال کروں گا۔ تو حلال کیا ان کے لیے؟ من السمک، مچھلی کو، جو کہ ان کے لیے اس میں حرام تھی، والطیر، اور پرندے کو، ما لا سیسیۃ لہ، ایسا پرندہ جس کے سیسیہ نہ ہو۔ سیسیہ کہتے ہیں یہ پرندوں کے پیر میں پنجے سے اوپر ایک ناخن ہوتا ہے، جو کبھی کبھی دونوں پیروں میں ہوتا ہے، کبھی ایک پیر میں ہوتا ہے، خاص طور سے مرغ وغیرہ کو رہتا ہے، مرغا کو، تو مرغ جو رہتا ہے اس کے پیر میں بالخصوص رہتا ہے، اس ناخن کے ذریعے وہ دفاع کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے دو مرغ کی لڑائی، ایک دوسرے کو زخمی کر دیتے ہیں، وہ اسی پنجے کے ذریعے حملہ آور ہوتے ہیں، دشمن پر بھی وہ اسی سے حملہ کرتے ہیں۔ تو جس پرندے کو یہ نہیں ہے، یہ شوکا، اس کو شوکت الدیک بولتے ہیں، شوکت الدیک اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ پرندے کی پنڈلی میں پنجے سے اوپر ہوتا ہے، تو جن پرندوں کو یہ نہیں ہوگا ان کے لیے انہوں نے ایسے پرندوں کو حلال قرار دیا۔ وقیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے، احل الجمیع، سب چیزیں ان کے لیے حلال قرار دی۔ فبعض بمعنی الکل، تو بعض یہاں پر جو ہے کل کے معنی میں، وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، جو حرام کی گئی تھی بعض چیزیں، بعض یہاں پر کل کے معنی میں، ان سب کو میں تمہارے لیے حلال قرار دوں گا، یہ بھی ایک قول ہے مطلب۔ وَجِئتكم بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے آیت اور معجزات لے کر آیا ہوں۔ کررہ تاکیداً، اس کو پھر مکرر ذکر کیا ہے تاکید کے طور پر، حالانکہ پیچھے یہ بات گزر چکی ہے۔ وَجِئتكم بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یہ سب جو آیتیں یا معجزات جو سب گزرے ہیں، یہاں پر ادھر پیچھے گزر انی قد جئتکم بھی آیا، تو کیوں پھر لائے؟ کرر تاکیداً، تاکید کے لیے، کیوں؟ وَلِيُبْنَى عَلَيْهِ، تاکہ اس پر جو ہے اگلے قول کی بنیاد رکھی جا سکے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس تم ڈرو وہ اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ کیوں اللہ سے ڈرو، کیوں میری اطاعت کرو؟ اس لیے کہ میں جو ہے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے، تمہارے رب کی جانب سے یہ نشانیاں، یہ معجزات لے کے آیا ہوں، میری اپنی طرف سے نہیں ہے، کوئی میں جادوگر نہیں ہوں۔ یہ سب معجزات جو میں دکھا رہا ہوں، یہ سارے معجزات، یہ ساری نشانیاں، یہ تمہارے رب کی جانب سے ہیں، لہذا تم اپنے رب سے ڈرو۔ فاتقوا اللہ، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو، اس لیے کہ میں تمہارے رب کی جانب سے آیا ہوں۔ کس چیز میں اطاعت کرو میری؟ فیما آمرکم بہ من توحید اللہ و طاعتہ، جس چیز کا بھی میں تمہیں حکم دوں اللہ کی توحید وغیرہ، اس میں جو ہے تم میری بات مانو اور اطاعت کرو میری۔ اللہ کی توحید اور اللہ کی اطاعت کا جو میں تمہیں حکم دوں، اس میں تم میری اطاعت کرو۔ تو اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کے لیے خشیت، اللہ کے لیے اخلاص اور رسول کی اطاعت، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کسی بھی نیک عمل میں، کسی بھی نیک کام کی قبولیت کے لیے۔ پہلی شرط اخلاص ہے، عمل اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے۔
اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے بچنے کے لیے صرف اور صرف عبادت اللہ کے لیے کریں۔ وَأَطِیعُونِی، میری اطاعت کرو، یعنی رسول کے طریقے کے مطابق وہ عبادت کرو، وہ عمل کرو۔ تو یہ دو شرط ہیں کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے۔ ان اللہ ربی و ربکم، یقیناً اللہ میرا اور تم سب کا رب ہے۔ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ایسا نہیں صرف میرا رب ہے بلکہ تمہارا سب کا رب ہے اللہ۔ اللہ ہم سب کا رب ہے، لہذا کیا کرو؟ فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو۔ دلیل ربوبیت کو بنایا ہے عبادت کے لیے، چونکہ جو رب ہے وہی عبادت کا لائق ہے، جو رب نہیں وہ عبادت کا لائق نہیں ہے۔ تو وہ سب مانتے تھے اللہ رب ہے، ایسے کفار مکہ بھی مانتے تھے اللہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اسی لیے اس کو دلیل بنایا ربوبیت کو الوہیت کے لیے۔ الوہیت فاعبدو، اس میں الوہیت کا اس بات ہے۔ تو جب یہ مان لیا کہ اللہ ہمارا سب کا رب ہے تو لہذا جو ہم سب کا رب ہے ہم سب اسی کی عبادت کریں۔ تو عبادت کے لیے، الوہیت کے لیے ربوبیت کو دلیل بنایا، بنیاد بنایا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں سب سے پہلے اللہ کا جو حکم گزرا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو رب، جب رب مان لے کوئی کسی کو، جیسے اللہ کو رب مان لیا، تب اسی اقرار کو، اسی اعتراف کو ان کے لیے دلیل اور حجت بنایا جائے گا کہ جب وہ تمہارا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ دوسرے کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں دلیل بنائی کہ اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ رب یعنی پیدا کرنے والا، خالق، مالک، رازق، رزق دینے والا، ہم سب کو کہ ہمارے لیے تدبیر کرنے والا، تو وہ رب ہے۔ تو رب ہے جو سب انتظام کر رہا ہے، جو دے رہا ہے ہمارے لیے ساری چیزیں، ساری نعمتیں، تو ہم اسی کی عبادت کریں، اس کو چھوڑ کے دوسرے کی کیوں عبادت کریں؟ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ اب جو تمہارا رب ہے اس رب کی عبادت کرو تو یہی صراط مستقیم ہے، یہی جو ہے توحید پہ چلنے کا راستہ ہے۔ ھذا الذی آمرکم بھی، یہی چیز جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، صراط طریق مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے، اسی سیدھے رستے پر چلو۔ اسی سیدھے رستے کی ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ فکذبوہ، چنانچہ لوگوں نے اتنی نشانیوں اور معجزات کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لوگوں نے جھٹلایا۔ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، اور وہ ایمان نہیں لائے سوائے چند لوگوں کے یا کم لوگوں کے، جن کا ذکر آگے آیت میں آ رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ اب آگے عیسیٰ علیہ السلام نے کہ جو دعوت کا کام شروع کیا، پھر لوگوں نے جو ان کو جھٹلایا، پھر کچھ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جو حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کا ذکر آگے پھر آیتوں میں آ رہا ہے۔ وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے اور یہ ہماری جو ہے آخری گھنٹی ہے اس سال کی آن لائن تعلیم کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے حجت بنائے، اس سے ہمیں نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سے اس پڑھنے پڑھانے میں غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے، اسے ہم سے معاف فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔